الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متائے دین و دانی۔ Now I request to our principal, Sir Hafiz Zulfikar Shahid, to come and say a few words on the topic of Seeratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طالبات، آج 11 ربیع الاول ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس جہاں سے کوچ بھی کر کے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آپ کی سیرت کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے واقعات پر مشتمل ہوگا، اور تمام تر واقعات کو مختصراً یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تاہم شوق رکھنے والے طلبہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیرت کی کوئی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کس طرح کی، کون سے حالات اور واقعات پیش آئے، کن مصائب کا شکار ہوئے، کون کون سی کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو ایک پوری بھرپور قسم کی تاریخ ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، جہاں پر آپ نصابی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ بھی ساتھ کریں، کیونکہ اس سے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں، اور اجر کا اجر ہے، ثواب کا ثواب ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا معاملہ بیان کریں گے۔ یعنی اس حصے میں آج ہم بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے کیا کیا واقعات پیش ہوئے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کا آغاز آپ کے پردادا حضرت ہاشم سے کیا جائے۔ حضرت ہاشم کا اصل نام تو عمرو تھا، عمر نہیں بلکہ عمرو، لیکن آپ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی آپ کے جد اعلیٰ ہیں، اور انہی کی نسبت سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں، یعنی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریش جو کہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی یہ بڑی ہی مقدس اور بڑی اعلیٰ اور عرفہ خاندان ہے اس کا، قریش کا ہاشمی خاندان۔ تو حضرت ہاشم
مکہ کے سردار تھے، آپ حاجیوں کی میزبانی بھی کرتے تھے، ان کو پانی بھی پلاتے تھے۔ آپ ہاشم کے نام سے اس لیے مشہور ہوئے کہ مکے میں قحط پڑ گیا تو آپ چونکہ مالدار تھے، آپ نے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ڈال کر اہل مکہ کو اور حاجیوں کو کھلائی۔ یہ فیاضی کا معاملہ تھا، اسی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑا، کیونکہ ہاشم کا مطلب ہے توڑنے والا، یعنی روٹیاں توڑ توڑ کر ٹکڑے کر کر کے شوربے میں ڈال کر آپ حاجیوں کو اور اہل مکہ کو کھلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑا۔ آپ نے گرمی اور سردی میں تجارتی قافلوں کے راستے بنائے کہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کا کاروبار تجارت تھا، یہ مکہ سے مال لے کر جاتے تھے، مختلف ممالک میں بیچتے تھے، پھر وہاں سے مال لے کر آتے تھے اور راستے میں بیچتے ہوئے مکہ پہنچتے تھے۔ تو آپ نے مختلف قبائل سے عہد و پیمان کیے کہ مکہ سے جو قافلے تجارت کے لیے آئیں ان کو لوٹا نہ جائے، ان کو امن کے ساتھ یہاں سے گزرنے دیا جائے۔ تو آپ نے 2 قافلے اس طرح کے بنائے جو سال میں 2 دفعہ جاتے تھے، ایک گرمیوں میں اور ایک جاڑے میں یعنی سردیوں میں۔ تو آپ ایک دفعہ ملک شام تجارت کے لیے خود روانہ ہوئے، راستے میں آپ مدینے میں ٹھہرے اور وہاں پر سلمہ نامی ایک خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، چند دن وہاں پر قیام کیا اور پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے فلسطین۔ یہ چونکہ تجارتی قافلہ تھا تو فلسطین میں ہی غزہ کے مقام پر آپ کی وفات ہو گئی۔ پیچھے جو آپ کی بیوہ حضرت سلمہ تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ شیبہ یعنی سفید بالوں والا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر پر سفید بال تھے، اس لیے آپ کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ 497 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، 497 عیسوی میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 571 عیسوی میں۔ یہ شیبہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جیسا کہ حضرت ہاشم آپ کے پردادا اور ان کے بیٹے شیبہ آپ کے دادا، جو کہ عبد المطلب کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے۔ تو یہ پیدا ہو رہے ہیں 497 عیسوی میں، یعنی تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 74 سال پہلے آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کا بہت بعد میں اہل مکہ کو علم ہوا کہ شیبہ کے حضرت ہاشم کے بیٹے شیبہ جو ہیں وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال جب حضرت ہاشم وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ کے بھائی جن کا نام مطلب تھا وہ مکہ کے سردار بنے، وہ بھی انتہائی مالدار اور فیاض تھے۔ تو مطلب جب سردار بنے تو ان کو کافی عرصہ کے بعد علم ہوا کہ ان کے بھائی جو ہاشم فلسطین میں وفات پا گئے تھے، ان کے بیٹے شیبہ جو ہیں وہ مدینہ میں موجود ہیں، اور اس وقت ان کی عمر کو 8-10 سال ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے مدینہ کا سفر کیا اور آپ کی والدہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ شیبہ چونکہ ہاشم کا بیٹا ہے اور مکے کے سرداروں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس کا مستقبل جو ہے وہ مکے میں بہت زیادہ واضح ہے اور شاندار ہے، تو اس کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ تو لہذا وہ شیبہ کو، جو کہ اس وقت 8-10 سال کی عمر کے تھے، ان کو لے کر آپ مکہ میں آ گئے۔ جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اونٹ پہ سوار تھے، مطلب یعنی ہاشم کے بھائی اونٹ پر سوار تھے اور شیبہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب جو ہیں وہ ایک غلام خرید کے لائے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کا غلام۔ لہذا وہ شیبہ جو تھے پھر عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب جو تھے یہ بھی ایک سفر پر، تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔
یمن میں رومان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ان کی وفات ہو گئی. تو ان کی وفات کے بعد پھر عبد المطلب جو ہیں وہ مکہ کے سردار بنے. عبد المطلب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. جب مطلب کی وفات ہوئی تو فوراً بعد عبد المطلب کے جو چچا نوفل تھے انہوں نے آپ کے صحن پر قبضہ کر لیا. یہ بڑا اہم واقعہ ہے. تو آپ نے مدینہ میں موجود اپنے ماموں کو خط لکھا کہ اس طرح نوفل نے میرے صحن پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ قبضہ چھوڑ نہیں رہا. تو آپ کے ماموں جو کہ بنی نجار میں سے تھے ابو سعد بن عدی، وہ 80 سوار لے کر مکہ آئے اور ڈائریکٹ آپ کی ملاقات جو ہے وہ نوفل سے ہوئی، جو کہ اس وقت حتیم میں بیٹھا ہوا تھا. حتیم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ، جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، چھوٹا سا ایریا جو کہ خانہ کعبہ کے باہر ہے. تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا سرداروں کے ساتھ. تو اب آپ کے ماموں نے یعنی عبد المطلب کے ماموں نے کہا کہ تم نے میرے بانجی کے صحن پر قبضہ کر لیا ہے، اگر تم نے قبضہ نہ چھوڑا تو آج یہ تلوار تمہارے جسم میں گھسیٹ دوں گا. تو لہذا نوفل جو ہے وہ خوفزدہ ہوا اور اس نے عبد المطلب کو ان کا صحن واپس کر دیا اور پھر عہد و پیما ہوئے اور قریش کے سرداروں کو وہاں پر گواہ بنا کر پھر 3 دن آپ کے ماموں نے وہاں پر قیام کیا، عمرہ کیا اور واپس چلے گئے. اب عبد المطلب جو ہیں وہ مکہ کے سردار ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، جن کا کہ ایک بہت ہی گہرا اثر ہے اور بہت ہی اہم تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چاہے زمزم کی کھدائی ہوئی، آپ کے نالج میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو کنواں رونما ہوا تھا، جو پانی باہر نکلا تھا جسے زمزم کہا جاتا ہے، تو وہ بنی جرہم جب مکہ سے روانہ ہوئے بہت عرصہ بعد، تو وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کو بند کر گئے. بند کرنے کے بعد چلے گئے تو یہ بند ہی رہا. یہ پھر حضرت عبد المطلب کو ایک خواب آتا ہے جس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس مقدس کنویں کی کھدائی کریں، اور پھر خواب میں ہی اس کنویں کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ اس جگہ پر موجود ہے. تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر جب اس کی کھدائی کرنے لگے تو اہل قریش جو ہیں وہ مانے آئے، انہوں نے کھدائی سے روکا. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ غیبی اشارہ ہے اور میں اس کی کھدائی کرنا چاہتا ہوں اور آب زمزم جو ہے اس کو دوبارہ رواں دواں کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو حاجی یہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پانی کا مسئلہ جو درپیش ہے وہ ختم ہو جائے. بہرحال اہل قریش نہ مانے تو طے یہ پایا کہ اس وقت وہ کہنا عورتیں ہوتی تھی جن سے کوئی فال نکالتے تھے، اس سے فیصلہ کروایا جاتا تھا. تو جب سب لوگ اس کی طرف روانہ ہوئے کہ اس سے فیصلہ لیتے ہیں کیا کرنا ہے، تو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی اہل قریش کو، اہل مکہ کو دکھا دی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ کوئی غیبی طاقت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ روانہ ہوئے تو راستے میں ہی تمام لوگوں کے پاس جو زادے رہا تھا یعنی پانی جو ہوتا ہے وہ پانی ختم ہو گیا اور سب لوگ پیاسے ہو گئے. صرف حضرت عبد المطلب کے پاس پانی ختم نہ ہوا، جس سے انہیں یہ علم ہو گیا کہ لازماً کو غیبی طاقت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. لہذا انہوں نے کھدائی کی اجازت دے دی. تو وہ جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے بہت ساری چیزیں بھی جو بنی جرہم جو ہے وہاں پر ڈال گئے تھے، تلواریں تھیں، سونے کے 2 ہرن تھے اور بہت ساری چیزیں وہاں سے نکلی. تو بہرحال وہاں سے آب زمزم جو ہے وہ دوبارہ رواں دواں ہو گیا. اس کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40-50 دن پہلے کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. وہ ہے جب ابرہا جو کہ یمن کا گورنر جنرل تھا، اس نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نعوذ باللہ ایک کوشش کی. واقعہ یہ تھا
کہ ابرہہ نے دیکھا کہ اہل عرب تمام جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لہذا مکہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو چونکہ خود عیسائی تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے صنعاء میں ایک کلیسا تعمیر کیا اس نظریے سے کہ سب لوگ یہاں پر آئیں بجائے کہ خانہ کعبہ جائیں۔ تو عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو کنانہ، تو اس کے ایک شخص نے غصے میں آ کر کے اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں کلیسا تعمیر کیا ہے، اس نے کلیسا میں جا کر پخانہ کر دیا، جس سے ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا مکہ کی طرف کہ وہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دے گا۔ جب وہ وادی مزدلفہ اور وادی منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو اس وقت اس کے ہاتھیوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہاتھیوں کو شمال، جنوب یا مشرق کسی طرف بھی کرتا تھا وہ دوڑنے لگتے تھے، لیکن جب وہ مغرب کی طرف کرتا تھا جس طرف خانہ کعبہ تھا تو وہ ہاتھی جو تھے وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے گھر کی یہ تعظیم تھی کہ جانور جو ہیں وہ بھی اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے چند ابابیل بھیجی، یعنی چڑیاں جو ہوتی ہیں، ان کے چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا، یعنی 3 کنکر لے کر وہ چڑیاں رونما ہوئی اور چھوٹے چھوٹے کنکر انہوں نے اس فوج کے اوپر جو 60,000 کی فوج تھی اس کے اوپر پھینکے۔ وہ کنکر جس کو لگتا تھا اس کے جسم کے اعضاء جو تھے وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے تھے، اور اس طرح کی بگدڑ مچی کہ ایک دوسرے کو رونگتے ہوئے یہ واپس بھاگے۔ لشکر میں سے کوئی بھی نہ بچا، ایون یہاں تک کہ جو اس کا لشکر کا سربراہ سپہ سالار تھا ابرہہ، اس کے انگلیوں کے پور جو تھے وہ جڑ گئے اور انتہائی بری حالت میں وہ واپس اپنے علاقے صنعاء تک پہنچ گیا۔ اس کو پلجانا وہاں پر مقصد تھا تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ اللہ کے گھر کا کیا تقدیس ہوتی ہے اور اس کے خلاف کارروائیوں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جب صنعاء میں پہنچا ہے تو اس کی شکل چوزے کی طرح کی ہو گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر جا کر پھر اس کا سینہ پھٹتا ہے اور دل جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو اس فوج پر اور اس کے سپہ سالار پر جو ہے وہ وارد ہوا۔ اب یہ اتنی اہم خبر تھی، اتنا اہم واقعہ تھا کہ پوری دنیا جو کہ اس وقت کی مہذب دنیا تھی، روم اور فارس 2 سپر پاورز تھی، جیسے ایک زمانے میں امریکہ اور روس ہوتا تھا، اب خالی امریکہ ہی ہے، اس وقت کی 2 سپر پاورز تھی، روم اور فارس۔ تو وہاں پر یہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ اس طرح ابرہہ نے ایک کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال کر دیا، تو پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچ گیا اس واقعے سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو پوری دنیا کو یہ خبر پہنچ گئی کہ یہاں یہ جو سرزمین ہے یہ مقدس سرزمین ہے، اور یہاں سے اگر اب کوئی پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو وہ بالکل ایک جینون معاملہ ہوگا، ایک صحیح معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے بڑا اہم، جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ الفیل میں، کہ جس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ہاتھی والوں کا کیا ہوا، کہ ان پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے اور ان کا حال اس طرح کر دیا جیسے کہ وہ برکس نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا پورا واقعے کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ اب جب حضرت عبد المطلب چاہے زمزم کی کھدائی کر رہے تھے اور قریش والے جب مانے آئے تو اس وقت آپ نے محسوس کیا کہ میں طاقت میں بہت کم ہوں، کیونکہ ان کے ایک بیٹے حارث تھے اس وقت جو جوان تھے۔ تو آپ نے اس وقت ایک منت مانی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سارے کے سارے اس عمر کو پہنچ جائیں کہ میری حفاظت کر سکیں، تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے ذبح کر دوں گا۔
اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ چونکہ ایک پیچھے سے تسلسل چلا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں اللہ کی راہ میں جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی لیکن ان کی جگہ جو ہے وہ مینڈا بھیج دیا قربانی کے لیے، تو یہ منت انہوں نے مانی کہ میں بھی اپنا بیٹا ہی قربان کر دوں گا اگر مجھے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا کرے اور وہ اس عمر تک پہنچ جائیں کہ میری حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کر دیے، تو اب وہ منت پوری کرنے کا وقت آیا، سارے جوان ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب نے آپ نے 10 بیٹے جمع کیے اور کہا دیکھو میں نے یہ منت مانی تھی، کیا تم لوگ تیار ہو اس کے لیے؟ تو سب نے منوال، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر کہا تھا کہ میں بالکل تیار ہوں، آپ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے بالکل کسی قسم کا تردد نہ کریں۔ تو یہ بیٹے بھی تیار ہو گئے کہ ہم تیار ہیں، آپ جس کو چاہے قربان کر سکتے ہیں۔ لہذا 10 کے 10 بیٹوں کے نام تیروں پر لکھے گئے اور ان کو گردش دے کر قرعہ نکالا گیا، تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام پر، حضرت عبداللہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکلا، لہذا آپ حضرت عبداللہ کو لے کر خانہ کعبہ کے سامنے آئے، اور عین جب ذبح کرنے لگے تھے تو کچھ لوگ ماننے آئے، اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے ننیال والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو ذبح نہ کریں بلکہ ان کی جگہ آپ کوئی اور دید دے دیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر وہی معاملہ ہوا کہ وہ جو قرعہ نکالا کرتے تھے، کاہنہ عورت سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالیں اور ایک طرف 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ جب اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دیجئے گا تو عبداللہ کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن اگر قرعہ نکل آیا پھر عبداللہ کے نام پر تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیجئے گا، اسی طرح بڑھاتے رہیے گا۔ تو یہاں تک ہوا کہ جب واقعی قرعہ ڈالا گیا تو دوبارہ قرعہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکل آیا، لہذا 10 کی جگہ 20 اونٹوں کا قرعہ نکالا گیا، تو پھر حضرت عبداللہ کا نام، 30 اونٹوں کا نکالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، حتیٰ کہ یہاں تک جب 100 اونٹ کیے گئے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام تھا اور ایک طرف 100 اونٹ تھے، تو پھر قرعہ جو ہے وہ 100 اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اس طرح 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے ذبح کر دیے حضرت عبداللہ کی قربانی کی جگہ، اور آپ کی وہ قربانی قبول ہوئی۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، بہت پیارے تھے، اور آپ کے اصحاف جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بننا تھا انہوں نے، تو آپ میں اصحاف حمیدہ بھی بہت زیادہ تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑے اخلاق والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو آپ کے وہ بیٹے بہت پیارے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ کی شادی بھی آپ نے قریش کے جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا ان کی ایک بیٹی حضرت آمنہ کے ساتھ کی۔ تو حضرت آمنہ کے ساتھ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ عرصہ کے بعد حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو مدینہ بھیجتے ہیں کھجوریں لانے کے لیے، کیونکہ مدینہ میں کھجوریں ہوتی تھی تو کھجوریں لانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں اور ادھر ہی بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ہی آپ وفات پا جاتے ہیں اور انہیں ادھر ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کے معاملات تھے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، تقریباً آپ کی وفات کے 2 ماہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے کے جو بڑے اہم واقعات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو رحیق المختوم کتاب جو کہ سیرت النبی پر لکھی گئی ہے اور عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی ہے اس کو پڑھیے۔ آپ اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ ابن کثیر کا مطالعہ کیجئے۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہاں سے یہ واقعات ملیں گے جو کہ مختلف کتب سے جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے لیکچر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ کے بچپن کے جو بڑے اہم واقعات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الہی تیری
چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متا